کہ اپنے محبوب کے واسطے سے اس نے قرآن جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی۔ وہ قرآن جو انسانی انسائیکلوپیڈیا ہے، دستور حیات ہے، تمام طرح کے معاملات اس قرآن میں اللہ نے ذکر فرما دیے ہیں۔ قرآن پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا، قرآن کہتا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز نہیں جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ اور قرآن کے تعلق سے رب نے فرمایا کہ تفصیل الکتاب، کہ یہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم دیا۔ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تبھی تو اللہ فرماتا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آج ہمارے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کے محبوب ادارہ دارالعلوم مخدومیہ کی صحن میں واقع حشمتی مسجد میں تکمیل قرآن کی یہ بابرکت محفل سجی ہوئی ہے۔ قرآن پاک حافظ صاحب نے مکمل کیا۔ قرآن پاک کے 30 پارے، 114 صورتیں، 6666 آیتیں انہوں نے پڑھی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ صاحب کے پڑھنے میں آمدن سہون جیسے جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ کے ہمارے سننے میں جو کمیاں کوتاہیاں بے ادبیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے عفو و کرم سے معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے ہم رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رمضان کا مطلب ہی ہوتا ہے برائیوں سے رک جانا، اچھائیوں کی طرف پہل کرنا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جسے ہم رمضان کریم بھی کہتے ہیں۔ کریم کا معنی مہربان کے ہوتے ہیں۔ اب رمضان تو ایک مہینہ ہے، مہینے کے اندر کرم کرنے کی صلاحیت کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب رمضان کے ذریعہ اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ ایک نیکی کے بدلے 70 بلکہ اس سے زائد بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر دیتا ہے، فرضوں کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ تو آخر ہم اس رمضان کو کریم اور شریف کیوں نہ کہیں کہ جس کے صدقے اللہ تعالی ہم پر اتنا کرم فرماتا ہے۔ اس میں 3 درجے ہیں۔ پہلا رحمت، عشرہ رحمت کے طور پر جانا جاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ سند جنت کے نام پر جانا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ بڑا مقدس رکھا ہے۔ قرآن جیسی باعظمت کتاب اسی مقدس مہینے میں نازل کی گئی۔ اللہ فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی باعظمت کتاب اتاری گئی۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کی چوٹی پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کتنا عظیم بنایا رب نے اپنے محبوب کو کہ جن کے سینے پر، جن کے پاس اللہ نے قرآن جیسی عظمت کتاب اتاری، اور ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اور قرآن کے نزول کا مقصد رب ذوالجلال نے بیان فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے محبوب تاکہ اس قرآن کے ذریعہ بھٹکے ہوئے کو آپ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، خدا کی معرفت دے، اپنی رسالت لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو انسانیت کا سبق سکھائیں، اس طریقے سے برائیاں مٹا کر اچھائیوں کا دورہ پیدا کریں۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے، قرآن کے نزول کے صدقے ہم انسانوں نے انسانیت جانی، خدا کی معرفت پائی۔ تو موقع ہے یہ کہ جب قرآن ہم سننے، قرآن سنانے، قرآن پڑھنے پڑھانے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے مواقع پائیں تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی فانی نعمتوں سے کہیں زیادہ اس نعمت پر ہم خوشیاں منائیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جو صرف تراویح پڑھ کے ایک عام عبادت سمجھ کے، ایک عام طریقہ سمجھ کے فراموش نہیں کرتے، بلکہ اپنی نمازوں پر وہ ناز کیا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پر شاداں فرحاں ہوتے ہیں۔ جب تکمیل قرآن ہوتا ہے
تو آپ نے دیکھا رودولی شریف کی اکثر مساجد میں بلکہ اہل سنت کی تمام مساجد میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ محفلیں منعقد کی گئی. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے گھر بنایا وہ دنیا تک محدود ہے اور کب تک رہے کچھ پتہ نہیں، لیکن قرآن سبحان اللہ یہ محفل زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، محبت کے ساتھ سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا، کہ علم دین رات کے ایک لمحہ سیکھنا سکھانا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ رمضان کی مقدس ساعات ہیں اور رمضان 20 سے زائد تاریخیں اس کی گزر چکی، یعنی 10 میں سے کچھ حصے بچے ہیں. اور اسی بنیاد پہ آج جمعہ کے دن الوداعی خطبہ بھی پڑھا گیا. الوداعی خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ رمضان کی عظمتوں کا اس میں اظہار ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے سبب اہل ایمان غمزدہ ہوتے ہیں. اسی غم اور خوشی کے اظہار کے لیے الوداعی خطبہ پڑھا جاتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں پھر ایک بار اس ماہ مقدس میں جمعہ کی سعادت عطا فرمائے، اور ممکن بھی ہے اللہ چاہے تو انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر ہم جمعۃ الوداع کا خطبہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. میں عرض کر رہا تھا دنیا کی ساری نعمتیں یہی ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب لے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے اور اچھے میرٹ لاتا ہے، اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے، تب جا کے کہیں اس فن کے مطابق اسے ڈگریاں دی جاتی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن قربان جاؤ رب کی رحمت پر کہ اپنے بندوں کے بہانے بخشش کے بہانے تلاشتا ہے. یہ قرآن نازل کیا، مقصد کیا ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی کم علمی کی بنیاد پر، وہ کسی کوتاہی کی بنیاد پر قرآن سمجھ نہیں سکتا لیکن قرآن سے محبت کرتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، تاکوں میں سجاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی صورت میں یا ایسے پنجگانہ نمازوں کی صورت میں وہ قرآن سنتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کل بروز قیامت حدیث پاک مفہوم حدیث کے طور پر آپ سماعت کریں، ہم اور آپ اپنی بدعمالیوں اور خطاؤں کے سبب قریب ہوں گے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں. یہ قرآن مجسم صورت میں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے مولا میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما لے. مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے جیسے معاملات رہے ہوں، انسان نے روزہ رکھا. اے مولا اس کے پاس دنیا کی تمام طرح کی نعمتیں تھیں، حال یہ تھا کہ یہ خود اپنے لیے نہیں جیتا تھا، اوروں کے لیے جیتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا. لیکن رمضان کا جیسے مہینہ آیا، اذان فجر سے لے کر مولا اذان مغرب تک اس نے کوئی بھی ایک غذا اپنے منہ میں نہ ڈالی، اور پھر افطار کرنے کے بعد جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح سن کے اس نے مسجد کا قصد کیا، مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد طبیعت چاہی کہ اب کھانے کے بعد بدن سستی آئی، وہ آرام کرنا چاہتا تھا. لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اذان ہوئی اور پھر حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی صدا مؤذن نے بلند کی. اے مولا یہ بندہ تیری رضا اور تیرے خوف میں یہ مسجد کے پاس آیا اور اس نے آ کر حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کی آیات سنی ہے. اے مولا میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے وہ فرمائے گا کہ میں نے تیری سفارش قبول کی اور جا میں نے اس بندے کو بخش دیا. اب سوچیں اس قرآن کی تکمیل پر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں، اور اس حوالے سے ہم اپنے مال اپنی خوشیاں اپنا تب سب کچھ قربان کیوں نہ کریں. کیونکہ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو. الحمدللہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں اور باقی ماہ میں بھی آپ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ کام وہ کریں جس سے اللہ و رسول راضی رہیں. ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ و رسول کی ناراضگی ہو. دینی معاملات کو آپ ترجیح دیں، دنیاوی معاملات کو اس کے بعد رکھیں. آپ جس گھر کے لیے
जिन लोगों के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, इस्लाम आपको मना नहीं करता, लेकिन याद रखें कि ये सब कुछ यही रह जाएगा। आपका जो दीनी ताल्लुक और रिश्ता है, दीन से जो मोहब्बत है, यही आपके साथ कब्र और हश्र में आपके काम आने वाला है। इसलिए हमें तरजीह देनी है तो दीनी मामलात को देनी है। मदारिस इस्लामिया आपकी अहम ज़रूरत है। इन्हीं से आपके नमाज, रोज़ों, सजदों की हिफाजत होती है। अगर ये कायम ना रहे तो याद रखें कि हमारे न तो कोई जो है कुरान पढ़ाने वाला मिलेगा, न कोई हमारा निकाह पढ़ाने वाला मिलेगा। हद तो ये है कि अगर हम मर जाएं तो नमाज जनाजा भी सही तरीके से पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। आज ये सारे मामलात हमारे दीनी काम चल रहे हैं, ये मदारिस की देन है। इसलिए मदारिस इस्लामिया से कभी आप ज़र्रा बराबर भी रूगर्दानी न करें, मुंह न फेरें, बल्कि याद रखें कि मदारिस, मसाजिद, खानकाहों से मोहब्बत अगर दीन की गरज से है तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मखदूमिया वो इदारा है कि जहाँ एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में तलबा यहाँ इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करते हैं, और आपके सदक़ात, आपके ज़कात और आपके दूसरे अतियात का बेहतर ये मुस्तहिक है। मैं ये नहीं कहता कि और मुस्तहिकीन नहीं है, तमाम मदारिस इस्लामिया हैं, गुरबा हैं, फ़क़रा हैं, लेकिन आप याद रखें कि इल्म दीन मुस्तफ़ा वो तरीक़ा है कि इस रास्ते में अगर आप खर्च करेंगे, हम और आप अपनी कब्रों में होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म दीन मुस्तफ़ा के हवाले से जो खिदमात आपने पेश की हैं, फिर आप ने किसी को आलिम दीन बनाया, खुद आलिम दीन बने, आपकी मदद से कोई हाफिज़ कुरान बना, हम और आप अपनी कब्रों में होंगे। लेकिन याद रखें कि जिसको आपने हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, वो किसी दूसरे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनाएगा। ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदक़ात का और सवाब जारिया का सिलसिला भी सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। हमें मालूम नहीं होगा कि हमने किसकी मदद की, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल सब कुछ जानता है। एक हाफिज़ कुरान की शान का अंदाज़ा आप इससे लगाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ऐसा ताजे ज़र्री पहनाया जाएगा जिसकी चमक से पूरा मैदान महशर रोशन हो जाएगा। अब सोचें आप कि एक हाफिज़ कुरान के वालिदैन की जब ये शान है तो खुद हाफिज़ कुरान की अज़मत व शान का आलम क्या होगा।